بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واٹس ایپ میں ہمارے مسائل کے گروپ دارالفتہ ریاض الجنہ میں ایک ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی کہ اس کے متعلق رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ مفتی صاحب یہ میں نے حدیث بھیجی ہے جس کے بارے میں تو رہنمائی فرمائیں۔ جو یہ لکھا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ رہنمائی فرمائیں۔ کوشش کی جائے گی کہ ایڈیٹنگ کے دوران وہ پوسٹ بھی ایڈ کر دی جائے۔ بہرحال پوسٹ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کا ذکر ہے کہ اگر تم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں فرمایا لا تدرک الابصار کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، نگاہیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ تو دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث بالکل موجود ہے، حدیث بالکل درست ہے، لیکن دوسری طرف بھی روایات موجود ہے، ان روایات کو بھی دیکھنا ہے، ان روایات کو بھی سامنے رکھنا ہے، اس آیت کو بھی نہیں چھوڑنا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث کو بھی نہیں چھوڑنا، بلکہ ان روایات کے درمیان، اس آیت کے درمیان تطبیق کرنی ہے۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی فتنہ فساد نہیں کرنا، کوئی بحث و مباحثہ میں نہیں پڑنا۔ جیسا کہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث میں ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ غلط کہتا ہے، تو دوسری روایت کے مطابق کہنے والا خود محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، رأیت ربی عز و جل، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو کیا نعوذ باللہ آپ اپنے کہنے میں غلط ہے؟ اس طرح کی دیگر روایات بھی دیگر احادیثی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ طبرانی میں، ترمذی شریف میں، مسلم شریف میں، طبرانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رآہ مرتین، آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دو طرح سے دیکھا، مرتن بقلبہ و مرتن ببصرہ، کہ دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا اور سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ دیکھیں اصل میں اس بارے میں صحابہ کرام میں ہی اختلاف تھا۔ بعض صحابہ کی یہ رائے تھی کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے لا تدرک الابصار، لیکن اکثر صحابہ کی یہی رائے تھی کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنی دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا، اپنے سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ اب رہا اس آیت کا کہ اس آیت کا کیا بنے گا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث کا کیا بنے گا؟ کیا اس آیت کو چھوڑ دیا جائے؟ کیا اس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث کو کیا چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس آیت کے اور ان احادیث کے درمیان تطبیق کی جائے گی۔ علماء نے ان روایات کے درمیان تطبیق کی ہے کہ اس آیت میں جو نفی کی گئی ہے اس سے مراد کامل ادراک کی نفی ہے۔ خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دو طرح سے دیکھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں لا تدرک الابصار۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ اس سے مراد کامل ادراک ہے، جو نفی کی گئی ہے وہ کامل ادراک کی نفی کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں جو یہ کہا گیا کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، تو اس سے مراد کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو کامل ادراک کے ساتھ دیکھا، یہ مراد ہے، تو اس نے غلط کہا۔ تو اس آیت میں اور اس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث میں آپ علیہ السلام کی رؤیت کی جو نفی کی گئی ہے وہ کامل ادراک کی نفی کی گئی ہے۔ تو ان روایات کی تطبیق سے یہ واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ہاں کامل ادراک کے ساتھ نہیں دیکھا، کیونکہ اس طرح کامل ادراک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں۔ اس طرح کا دیدار کامل ادراک کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ دیدار جنت میں نصیب کرے۔